جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے میری ٹیم کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور خوشی کا دن اس لیے کہ آپ لوگ مجھے بار بار دیکھتے ہیں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں، آپ لوگوں کو مختلف لوگوں سے ملواتے ہیں، لیکن آج اس جگہ پہ میں آیا ہوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی جگہ ہے۔ بہت ہی پیارے، بہت ہی معزز اللہ تعالیٰ نے جس کو نام دیا ہوا ہے، جن کے ہاتھ سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، سن 87 سے تفسیر القرآن، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا تفسیر القرآن کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بڑے پیارے محترم ہمارے بڑے شیخ مولانا طیب صاحب۔ طیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہم یہاں پہ آئے، آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں۔ ہم نے دیکھا کتنے لوگ آئے تھے، مسجد کے اندر بھی، مسجد سے باہر بھی، خواتین بھی آئے تھے۔ کائنڈلی اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ کب شروع کیا تھا اور کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے ہیں ماشاءاللہ، اور کب آپ لوگ شروع کرتے اور کب ختم کرتے اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں آئے۔ ویسے تو آپ کے ساتھ پہلے سے بھی تعلق ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ درس قرآن جو ہے بنیادی طور پہ ہم مولوی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے جی، ہم وہ جٹ پٹھان ہیں، دادا پردادا سارے جٹ پٹھان تھے۔ والد صاحب نے علم کیا، پھر میں نے تھوڑا بہت کیا۔ سن 1938 سے میرے والد صاحب درس قرآن دے رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس گاؤں میں درس قرآن شروع کیا، آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، تو سن 86 تک انہوں نے درس دیا۔ انہوں نے شروع 1938 میں کیا، سبحان اللہ، یعنی اس علاقے میں تقریباً 85 سال ہو گئے۔ تو پھر سن 86 میں وفات پائے، تو 87 میں نے درس قرآن شروع کیا، اور 87 سے آج تک 2023 تک میں درس قرآن دیتا ہوں۔ یہ درس قرآن 10 شعبان کو ہم شروع کرتے ہیں، 27 رمضان کو اختتام ہوتی ہے۔ اختتام کے موقع پہ تقریباً 5 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ عام درس میں جو ہر روزانہ درس ہوتا ہے 7 گھنٹے میں درس دیتا ہوں، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا 5 بجے تقریباً 4 بجے تک 3 بجے تک میں درس قرآن دیتا ہوں۔ اور اس سال ہمارے درس میں 50,000 مرد اور 15,000 خواتین شریک ہیں۔ اس میں ڈاکٹر، انجینئر، اسکول اور کالج کے لڑکے اور طالب علم، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا اثر یہ ہے کہ ہماری پورے اس علاقے میں، گاؤں میں امن و امان ہے، اور کوئی بدمعاشی اور کوئی دہشت گردی اور کوئی فساد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، جس طرح میں نے بات کی پہلے بھی ویڈیوز میں کہ میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، لیکن آج جتنے بچے میں نے یہاں پہ دیکھے، جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑے احترام کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ 1 منٹ کے لیے وہ ان کا توجہ ادھر ادھر نہیں ہو رہا، وہ آپ کی طرف ماشاءاللہ متوجہ ہے۔ اور اتنے عرصے سے، جس طرح مولانا مجاہد صاحب ہے، آپ کے شاگرد ہیں، اور میں ان کے مدرسے بھی گیا ہوں، تو یہ مجھے بتائیے گا آپ کے جو شاگرد ہیں جو یہاں پہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو شاگردوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاگردوں کی تعداد میرا جو ہے 20 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے۔ ماشاءاللہ، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، اور خصوصاً پختون بیلٹ میں تو بہت زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ، باقی تو پاکستان کے ہر صوبے میں میرے شاگرد ہیں، صوبہ بلتستان میں زیادہ ہیں، اسی طرح باجوڑ، دیر اور سوات، یہ تو بہت زیادہ ہیں میرے شاگرد۔ الحمدللہ 20 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ مولانا صاحب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خود مختار بنانے کے لیے بھی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پیر لگا کے محنت کرنی آپ لوگوں نے، اور خود کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ اس طرح بزنسز وغیرہ بھی کرنی چاہیے، تاکہ آپ کسی کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلے۔ اور یہ ابھی میں نے درس قرآن میں ماشاءاللہ یہ سنا بھی، جو مجھے بہت اچھا لگا۔ اب انشاءاللہ تھوڑے سے باہر جائیں گے، مولانا صاحب کی تھوڑی سی جگہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اسٹے ود اس۔ یہ سارے انٹیک سے، یہ وہ پرانے ٹیپ ریکارڈ ہے جو پہلے سب سے پہلے بنی ہوئی تھے۔ اس میں یہ 2 ریل ہیں، یہ چلتے تھے، اور اس پہ میرے والد صاحب کے کا درس قرآن جو تھا وہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ یہ پرانے زمانے کے ٹائپ ریکارڈ ہے۔ اور یہ مولانا صاحب یہ جو، اور یہ میرے والد صاحب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، اور ان کے استاد کی کچھ لکھی ہوئی کتابیں۔
یہ ہماری پہلے زمانے میں ٹرک ہوتے تھے جی اور وہ ٹرک سٹارٹ نہ تھے، اچھا وہ دوسرے قسم کی تھی، وہ جو جنریٹر سے چلتے تھے. اس زمانے کی جو ٹرک اور دکانیں اور کاروبار تھا اس کا حساب کتاب ہے. ماشاء اللہ. ہم بنیادی طور پہ ٹرانسپورٹر تھے اچھا اور جی والد صاحب کے بڑے کاروبار تھے. پھر اس کے بعد میں نے بھی اپنے کاروبار جاری رکھے. ماشاء اللہ. دبئی سے، چائنا سے، یہ اس میں کچھ اینٹیک سے اور کچھ نئی نئی چیزیں ہیں. یہ جو ہے والی سوات کے دور کی بندوق ہے، یہ پرانی زمانے کی انگریزوں کی دور. یہ نیچے جو پڑی ہے یہ رشین برتن ہے. اچھا یہ رشین برتن ہے اور یہ پلیٹ جو ہے یہ 5000 سال پہلے کا ہے. 5000. ہاں یہ پتھر سے بنا ہوا ہے. یہ پلیٹ 5000 سال پرانا پلیٹ. بڑے مجھے شوق ہے اس کا. اچھا یہ پرانے زمانے کی وہ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار ہے. اچھا جو مجاہدین گزرے کے پہلے سکھوں سے جنہوں نے لڑائی لڑی تھی. یہ بھی پستل ہے پرانے زمانے کی. ماشاء اللہ. اور یہ سامنے جو یہ تیر کمان یہ میرے ہیں. اچھا یہ آپ کے ہیں؟ ہاں یہ تیر کمان. تو یہ مولانا صاحب آپ نے کبھی چلائے ہیں؟ ہاں میں اس کا بڑا چکر تھا. اچھا ہاں یہ پرانے زمانے کی ریڈیو ہے. سن 65 میں اس کے خبریں سنتے تھے. اچھا یہ پورا 1965 کا ریڈیو ہے. ریڈیو ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ موبائل فون پہ یا گاڑی میں جا کے تو ریڈیو سن سکتے ہیں. پرانے زمانے میں ریڈیو. اور یہ چکی ہے. چکی. ہاں ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ. چلیے جی ابھی ہماری تقریباً 2-3 ہزار مدارس جو ہے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. 2-3 ہاں ماشاء اور اللہ. اس کا میں نے بورڈ بنایا ہے وحدت المدارس الاسلامیہ کے نام سے. اچھا جی. جیسا کہ وفاق المدارس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میرا آفس ہے. اور ماشاء اللہ. پھر یہ جو ہے ادھر یہ کانفرنس ہال ہے میرا. سبحان اللہ. یہ میرا کانفرنس ہال ہے. سبحان اللہ. اور ادھر جو ہے وہ سارے کمپیوٹر والے بیٹھتے ہیں. یہ ساتھ جو ہے یہ ایک کمرہ یہ ویٹنگ روم ہے. اچھا. تو ادھر آ کے اچھا جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں یہ تو فور شور ہے کہ بہت سارے مدارس اور بہت سارے مساجد آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن جو یہاں پہ سسٹم ہے، جو یہاں پہ جس طریقے سے یہ لوگ دین کا کام پھیلا رہے ہیں اور پھر ٹیکنالوجی کا یوز کر کے استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو جو عام لوگوں تک کے پہنچ بھی نہیں ہے، اگر ایک بندہ یہاں پہ نہیں آ سکتا تو ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ماشاءاللہ جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کا جو بورڈ ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور اس پہ کتنے بچے ماشاءاللہ ایگزام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. کانفرنس ہال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا آفس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو بھی بندے دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا بھی پیار محبت ہمیشہ رہے گا. ابھی انشاءاللہ ہم نے آگے جانا ہے، باہر جانا ہے. کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جی سارے کا انچارج جو ہے یہ انجینئر اسماعیل ہے، میرا داماد ہے. ماشاءاللہ. اور اس کی ویب سائٹ بھی بنائی ہے. ویب سائٹ www.wmi.edu.pk کے نام سے. اچھا. اس پہ ہم آن لائن رجسٹریشن، آن لائن ایڈمیشن، اس کے علاوہ ابھی ہمیں آن لائن رزلٹ بھی اس پہ پبلش کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی جو بچے آن لائن ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ فار ویب ایگزامپل ایک لڑکا باولپور میں اس نے ایگزام دیا ہوا ہے، وہ جو ہے وہاں سے رزلٹ اپنا چیک کر سکتا ہے. آن لائن DMC اس کی آ رہی ہے. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اوبر آجی اور دیکھنے کی دیکھ بیان پانی کی قلت تھی اور نیچے ایک گھر تھا جہاں پہ ہم جاتے تھے بہن بھائی. اور اسی طرح ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ اس کو ہم بولتے تھے کرکڑے، اور اس کے ذریعے ہم پانی تقریباً 100-150 فیٹ کے فاصلے سے ہم نکالتے تھے اور پھر مٹکے سر پہ رکھ کے ہم گھر پانی لے کے جاتے تھے. تو مولانا صاحب کے فارم ہاؤس میں آ کے نا وہ بچپن کی ساری یادیں مجھے تازہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. یہ کرکڑے اس کو بولتے تھے. چڑکو کا نا بیا پمپ ہوتا ہے سوئمنگ پول اور سین سراو دا سین سرا ښکارېده.
بابا دا سفر کوي دې زو بڑے والا راولی دا ورسره بل ورکه کیچن دی دا واشروم دا کوم دا مې په هونځا کې یو کمره لیدلې وه اکه سې مې جوړه کړې ده دا چې کولی شي ښه هوا چلیږي اوړي کې دا ټولې بیا بوی د ملک بوی ټول دا بر راختلي دا دیوال را څه کال غورځولی اوبو ها ما سره اکثر والا راشي اسلام آباد نه نه ما هوټل څنګه دی نو دا استاد دی بس راځه کنه ان شاء الله ما نمبر 1 سره دا بیا په ګرمای کې دا ټولې اوبه یي اجن کوزیم دا ده ګرمای کې ټولې ارے سر چکر ځای ها کټونه هم ډالونه بنده داسې دمه کوي یہ جناب جھولے ہیں ہمارے ماشاءاللہ چارپائی ہوتے ہیں ہمارے جتنا بھی تھکاوٹ ہو اس میں آرام بھائی جھولے آپ روم کا ایک شعر ہے کہ زباد تجربہ معلوم شدین و آخر حال کہ قدر مرد و علم است و قدر علم و بمال انسان کی قدر علم کی وجہ سے کیا جاتا ہے لیکن پھر علم کی قدر جو ہے وہ مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے دونوں کام چلانی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے شیشے کی محل بھی بنائی تھی تو دنیاوی کام ممنوع نہیں ہے بلکہ صرف دین کا کام کرنا اور دنیا کو چھوڑنا یہ اسلام میں ممنوع ہے ورہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم قرآن میں اللہ نے فرمایا رہبانیت انہوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے میں نے ان پہ لازم نہیں کیا بابا چابی ما تابا سوس بندے ما تابا بدواڑا چکر چلا لیے گاڑی چلانا ہو رہا ہے قیمت تو آتی ہے چلانی آپ کی زندگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے اتنے شاگرد ہیں آپ اتنا درس بھی دیتے ہیں زندگی ہے تو آپ کے دوستوں کو ان کے حوالے سے کیا کہنا ہوتا ہے میرے جتنی بھی دوست ہیں الحمدللہ میری زندگی سے بڑے متاثر ہیں اچھا میرا جو اپنا گھر کی زندگی وہ بھی بڑی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ ہے باہر کی زندگی بھی ایسی ہے کاروباری زندگی بھی جو بھی میرے ساتھ تعلق رکھے یا کاروبار کرے تو پھر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا اچھا لاکھوں شاگرد ہیں ماشاءاللہ آپ جب باہر نکلتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ لوگ ارد گرد ملنے کے لیے آتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے آتے ہیں تو اس مولانا صاحب میں اور جب فارم ہاؤس آپ آتے ہیں اکیلے یہاں پہ ہوتے ہیں اکیلے آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ پھر میں پگڑی اور جوتے اور سب کچھ رکھتا ہوں اور ویسے زمینداروں جیسے ایک عام آدمی جیسے کام کاج بھی کرتا ہوں اور ماشاءاللہ زندگی بھی گزارتا ہوں یہ ہوئی نا بات ماشاءاللہ موسم گرم سی ہے نا یہاں پہ پالی ہوئی ہے اور میں شکار کا بڑا شوقین تھا بہت اچھا میرا بیٹا بھی اور میں شکار کا اتنا کبھی خطا نہیں ہوتی تھی سبحان اللہ اور بندوق سے بھی ایسا ہی ہے شکار کھیلتا تھا لیکن جب سے بیٹا شہید ہوا ہے اس کے بعد شکار نہیں اچھا پھر شکار نہیں کیا اچھا اور کبھی کبھار دل کرتا ہے تو ایک ذبح بھی کر کے ہاں ایک ذبح کر کے کھاتا ہوں کیا بات ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے جب رمضان نہیں ہوگا دیسی گھی میں کبوتر کھائیں گے مولانا صاحب ماشاءاللہ فش سپیشلیټي وی کنه سره سره نه سپیشلیټي وزن د فش دم پوخ دی د ما خپل فش دی فش دم پوخ دا لا سم بشته ډیر مزه ته تراشه چې له زګو بیا خپل راشم خرڅاو او دا
یہ خواہ مگو رہی تھا زي زا إيشا كتاكا